وشد کے بریکن شیرن ما علامہ اقبال ایک اشعاری گوشاں پدائمی اشعار مطابق ما منی سوال ہم ای اشعار گما ہم گرنچی واجہ فرمائنی کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اس شعر پہ جائیں تو اس زمانے میں، اس دور میں جہاں پہ مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، ایک یکجہتی دی گئی اور یکجہتی ہم خیال کیا گیا، اور یہ محنت تھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا آج کل تو یہ محنت بہت آسان ہے، لیکن بہت ہی ہم لوگ اتنی آسانی کے بعد بھی بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں جہاں پہ یہ محنت مشکل تھی تو مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، ایک سیاسی شعور دی گئی، اور جہاں پہ ان کا مشترکہ ایک فیصلہ ہوا اور جس کی وجہ سے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ تو آج کے دور میں اگر ہم سیاسی طور پہ ہمیں باشعور نہیں کیا جا رہا تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملک کے فیوچر ہیں، یہ ہمارے فیوچر ہیں، تو اسی لیے میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں، اور کوئی خاص اس میں مقصد نہیں ہے میرا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو شعر آپ نے عرض کیا کہ جمہوریت کے اندر جو اس شعر کا جس تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے یہ، آپ سمیت آپ کے جتنے ویورز ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کس خوبصورتی سے اقبال نے جمہوریت کے پورے نظریے کو جو ہے وہ اس دو الفاظوں میں بند کر دیا کہ آپ جمہوریت کے اندر گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اور یہ آج کے زمانے میں بھی کس قدر اپلیکیشن اس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کے اندر کس طریقے سے ہمارے سیاستدان ہمیں نظر آتے ہیں، عوام کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، عوام کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، توڑنے کی جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو سیاست کی جو ایک کلاس ہے ان کے لیے بھی علامہ اقبال جو ہے وہ ایک گائیڈنگ رول ماڈل ہے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال نے پوری جمہوریت اور جمہور کا نظریہ دیا اور کس خوبصورتی سے بتایا کہ آپ جمہوریت میں رہتے ہوئے عوام کی رائے کی آپ نہ صرف رسپیکٹ کریں بلکہ یہ جو تو تڑاکے کی اور یہ جو بدتمیزی کی جو ہماری سیاست کے اندر جو ہمیں یہ سیگمنٹ نظر آتا ہے نا، اب خدا رہا اس کو ختم کیا جائے، اور اگر کسی کو الیکٹڈ انداز میں اگر اپنا منتخب نمائندہ یا رہنما اگر پاکستان کی عوام الیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گالم گلوچ کرنے کی بجائے ایک مہذب معاشرے کی طرح اس کو ٹریٹ کریں اور ان کو اپنا لیڈر تسلیم کریں۔ اور یہی میرے خیال سے علامہ اقبال کا نظریہ تھا جو انہوں نے کہا کہ ایک جمہوریت کے اندر ہم تولنے کی بجائے جو ہے وہ گنا کرتے ہیں، اور گننے کے بعد پھر جمہور کی جو رائے ہے یا جمہور کا جو نظریہ ہے اس کی عزت کے اوپر کام کریں، ان کی بہتری کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر کام کر کے ان کی تعلیمی نظام کے اوپر کام کریں، اور سب سے بڑھ کر جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو خواتین کے حوالے سے نظریہ دیا، اس طرف تو میں ابھی آنے ہی والی ہاں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر لازمی طور پر بات کریں کہ جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں خواتین کے حقوق کی بات نہ کرنا میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہوگی، اور خواتین معاشرے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک گھر پڑھتا ہے، لیکن اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو پوری نسل پڑھتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے مختلف وقت کے اندر کس خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں، میں نے جہاں تک میرا مشاہدہ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر ایک اسلامی نظام میں رہتے ہوئے خواتین کو جو ہے وہ حقوق دینے کی بات کی ہے، وہ اس کی مثال نہیں، اس کی مثال نہیں ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال نے جو ہے خواتین ان کی یہی رائے تھی کہ خواتین کو تعلیم ملے، لیکن اسلامی تہذیب کو آگے رکھ کے، اسلامی عظمت کو آگے رکھ کے خواتین کو تعلیم ملے، کیونکہ ایک عورت جیسے کہ انہوں نے کہا پورا گھر چلاتی ہے اور عورتیں معاشرے کی اہم جز ہیں، اسی لیے ان کو اسلام کے دائرے میں رہنا، اور سب سے بڑی بات کہ عورتوں کی اس دورے مطلب اسلام کا جو دور تھا جہاں پہ اسلام کی اسٹارٹ ہوئی تھی، تو اس دور میں عورتوں نے نہ برقع پہنا تھا، اس دور میں برقع نہیں تھا، اتنے سخت پردے نہیں تھے، بہت ہی چادر لپیٹ کر عورت اپنا کام کرتی تھی دنیا کے ساتھ، تہذیبی پردے کو لے کر، ایک فطری پردے کو لے کر دنیا کے ساتھ اپنے عام مطلب معاشرتی کاموں میں
ساتھ ساتھ ہوتی تھی. لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو علامہ محمد اقبال یہی اگر ان کی تجزیہ دیکھیں, اگر ان کے اشعار دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج کل کی تعلیم میں عورتوں کا معیار ایک عجیب سی آزادی ہے, عورتوں کی سوچ ایک الگ سی آزادی ہے, مطلب وہ آزادی جو ہماری ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنے مذاہبی دائروں کو دیکھیں تو عورت آزاد ہے. جب سے اسلام آیا ہے عورتوں کے حقوق ہمیں بتا دیا. اچھا, یہاں ہمارے مذہب میں عورتوں کی زیادہ حقوق ہے. اس پر علامہ اقبال کے میں اشعار پڑھتی ہوں, لیکن یہاں ادھر میں کال رہی ہمارا داری کرنی کہہ چکو جی. شکور شاد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وجہ منی دعا تو منی ناما من غنی چیائی اور میرے گئے تو شکیل شکور علامانی نامنتی نام کنٹرول انچی منا نامی نام ہمیشہ کوشک بھی. لیکن واجب نام مسئلہ نہیں تانی میں زانکاری مردمی اور تر سجی پجا کاری انچو بھی مطلب نام انچی نہ تر مطلب فطرت انچی تر میں شخصیت انچی پجا کاری. جی بوگش مرچی مراوی شچے کو شکلوٹے. اچھا معذرت بچی سمجھ کر رہے تھے پہلے اسی کے ماں بخیر شعر و شاعری جو دلچسپی نہیں تھی, لیکن مچی سما ہمارا روچے مناسبت ہے ایک کو تھا. جی اور ماں یک جس طرح یہ لوٹا کہ مارچو ماں و نظان لی کہ محمد اقبال دیما سے ڈاکٹر لکھ کتاب مامی جس طرح لوٹی کہ واقعی ڈاکٹر لکھتا نہ بعض مردم اچھو بھی ڈاکٹر لکھی جی حقیقتاً ڈاکٹری بکتا ہے. جی بالکل. اور باقی خلاصہ چون کریں ڈاکٹر کے ڈاکٹر ہے نا نہیں نا ڈاکٹر محمد اقبال اگر ڈاکٹر لکھ کر بیتا تو اس مطلب ایک ڈاکٹر ہم بیتا واجہ تو ایک کا بلائی مراگش تو کا یک ڈاکٹر والا سوال ہی میں نے جس کو تو دیکھئے ایک اشعار ہی بگولتین میں نے کال اشعار نیچا منتا ہے گشانا منی گوار محمد اقبال ہے اپنے شاعری و اردو تو کا انچو ہارڈ ہے ماں اگر یک لفظ بھی نو میں جس کرنے میں کئی کر رہا پڑھوں اردو سک ہارڈ ہے ماں یقین کا ماں بیگو ماں وانن نہیں ماں چارن نہیں, لیکن انچے لفظ ماں جو میں ذہنہ بھی نہیں آیا کہ میں دیما بھی نگوست سکا. بالکل واجہ چوشی لفظانچی تو ہوتی اردو اور بعض شرکت کریں اور دیم تو ہم شاعری بنت کریں بلکہ تھی خیال آئی بعض بلندی خیال آ بلے میں سوچتا نہیں جو اس کا آواز دے میں مردم کسی مطلعان ہے. اچھا واجہ فارسی شاعری ہم کنتے تو فارسی ہم فارسی ہم نہتے بلے اردو کوشش پہ کا پرچا کی انچی زمانے کے مسجد سرپت بیت کریں بعض منتوار وجہ تمہارا کال کو. اور انچو کی ماں جائنانی حقوق کے بابت گپ کرنا تھی, جائنانی تعلیمی بابت گپ کرنا گئے تھی تو محمد ڈاکٹر بھی دارتی علامہ محمد اقبال جو اسی جائنانی تعلیم میں بعض آئی سر توجہ داتا بلے اما تعلیم کیا اسلامی دائرہ ہے تو کبھی بھی جائنوتی دائرہ ہے تو کبھی بھی آزادی نہیں کہ آ طرف رنگی یعنی معور بکا مطلب دومی مذاہبانی میں یا دومی قوم ایک معور بکا تھی وطی قوم چکر آزادی چکر حقوق کا آئینہ مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرمائنی تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ اموت, تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ اموت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. تو علم اور مطالعہ اور ہر چیزہ بیدے کے ماں پاکستانی سجی جنین وطی اسلامہ پہلا مشاہدہ بکنے مطالعہ بکنے کی میں اسلام تو کا میں چکر دائرہ میں چکر حقوق اور دیکھے قومانچی بات زیادہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے دوسرے قوموں سے اسلام میں عورتوں کو زیادہ حقوق بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلام نے جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کی ذات اقدس جو ہے وہ پوری عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اور ان کی ذات اقدس جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ عمل ہے. جس خوبصورت انداز میں انہوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں خواتین کی زندگیوں کے بارے میں جو پیغام دنیا کو دیا میں سمجھتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اسلام کی پہلی خاتون یا دنیا کی پہلی خاتون
تجارت کرنے والی عورت بی بی ختیجہ، ان کا تعلق اسلام سے. اسلام کی یا دنیا کی پہلی ایسی خاتون جس کے احترام میں رحمت للعالمین کھڑے ہو رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا، ان کا تعلق اسلام سے. اور پھر بھی کچھ لوگ ہمیں یہ گلا شکوہ یا یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے کوئی حقوق موجود نہیں ہیں، اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے ہیں. انفارچونیٹلی یہ مطالعے کی کمی کا باعث تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق نہ دیے ہوں. اسلام نے جس قدر خواتین کو حقوق دیے اور اس دور جاہلیت کے اندر جہاں خاتون کا پیدا ہونا، عورت کا پیدا ہونا، لڑکی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی. دفن. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی وہ روایات موجود ہیں اور آج بھی اس چیز کی کنٹینیوٹی موجود ہے. لیکن الحمدللہ جو امپیکٹ اسلام نے کریٹ کیا وہ امپیکٹ ہم آج کرسچینٹی کے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ امپیکٹ ہم دیگر تہذیب یافتہ اور سو کالڈ لبرل معاشرے میں بھی ہم اس اسلام کا امپیکٹ ہی دیکھ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ہماری روایات کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے قرآن مجید کو، ہمارے لٹریچر کو پڑھ کے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم بنا لیا. اور انفارچونیٹلی ہم نے جہاں اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو اور اس ایلیمنٹ کو چھوڑا تو ہم جابر بن حیان، بو علی سینا اور ان جیسے سائنٹسٹ اور علامہ اقبال جیسے فلاسفر، قائد اعظم جیسے لیڈر پیدا کر رہے تھے. وہاں سے آج ہم اس ذبح علی اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں جہاں ہم ود ان پاکستان بھی سیکٹ کے اندر مختلف فرقوں کے اندر بٹے میں، جہاں ود ان ہم لارجر کمیونٹی اگر بات کریں تو ہم عالم اسلام کے اندر 2 بلاکس کے اندر بٹے ہوئے. تو ہم طرح طرح کی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. ہم ان فلسفوں کو، ان چیزوں پہ کو فالو ہی نہیں کرتے جو ہمیں کرنے چاہیے ایک انسانیت کے ناطے. مسلمان اسلام کے ناطے نہیں، ایک انسانیت کے ناطے. اسلام ہے انسان، مذہب انسانیت. اور اسلام میں جب تک ایک اچھا انسان نہیں ہوگا، ایک اچھا مسلمان نہیں ہوگا. اگر ہم فلسفہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسانیت نہ ہو. تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ انسان نہیں اور آپ صرف مسلمان ہیں تو مسلمان بننے سے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر ہم موٹیویشنل فلسفوں کی بات کریں تو علامہ محمد اقبال نے اپنے نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ کیا ہے، بہت زیادہ. گل چارکا کے ایک موٹیویٹ کو طور آئینہ دیم رویے واسطہ یک امید ایک منزلی پیش داشتہ جیسے کہ آئی اشارن تو کا لکھتا. اچھا یہاں کالر بھی ہمارا داری کنگی سنا میں ایک مغب کنگ لوٹی آئین چلن میں قائم وقت سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا ٹی وی توارا بند کا. جی اچھا سنا آپ والیوم کم کر دیں، میری آواز سنیں، میری آواز سنو، مجھے آزاد کرو. بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. سنا صبح صبح اٹھ کے اتنی اداس یا نہیں؟ ابھی نیند سے ابھی آنکھیں کھلی ہیں؟ نہیں. ہاں بولے کیا کہنا چاہتی ہے آج پروگرام میں؟ جی آپ کا ٹاپک کیا ہے آج کا؟ اچھا دیکھا نہیں ہے، کال کر دی مجھے. ٹاپک ہے ہمارا آج کیونکہ اقبال ڈے ہے، اقبال ڈے پہ ہم بات کر رہے ہیں. سنا آپ کیا رائے ہے اس بات پہ؟ سنا آپ ڈر گئی میرے سے؟ میں تو اتنے پیار سے بات سے اتنے پیار سے پوچھے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کالر پہلی بار جب کال کرتے تو کنفیوز ہو جاتے. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کیجیے گا. سنا تو میں جاتی ہوں اشعار کی طرف کہ منزل کے آگے بڑھ کے کر منزل تلاش کر، منزل کے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. تو اگر ہم ان اشعاروں کی بات کریں تو فلسفہ اقبال اور آج کے دور میں مطلب پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال جو ہم اقبال کے حوالے سے ہم نے کیونکہ بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ اقبال کے فلسفے پہ بات کری، اقبال کی انفرادی زندگیوں کے اندر جو امپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں بالخصوص پاکستان کے موجودہ حالات کی اور اس کے اندر اقبالیات یا نظریہ اقبال کے امپلیکیشن کی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے، جو ہماری گورننگ کلاس ہے، ان کو نظریہ اقبال سمجھانے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے.
کیونکہ نظریہ اقبال میں سمجھتا ہوں اٹ سیلف ایک آپ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو وہ چینج آپ کو وہ فیل کرواتا ہے جس کی کوئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کرنا ان ورڈز وڈ بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار می. سیکنڈلی جہاں تک ہم نے بات کی پاکستان کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا جو حل ہے, یا جن مسائل کے اندر پاکستان کے اندر اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیمی نظام پاکستان کا پسماندگی کا شکار ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم پاکستان کے صحت کے نظام کی بات کریں زبوحالی کا شکار نظر آتا ہے. پاکستان کے اندر دیگر چیزوں کی بات کریں تو ہر چیز میں ہم بے شعوری, لاشعوری اور ہر چیز کے اندر ہم پسماندگی کا شکار نظر آتے ہیں. اور اگر ہم وجہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کسی نے بڑا خوب فرمایا ہے, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. علامہ اقبال اپنے نوجوانوں سے مخاطب کر کے اس وقت یہ فرما رہے ہیں, آزادی کے وقت جب وہ نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر اقبال موجود ہوتے اور پاکستان کے یہ نظریات اور حالات کو دیکھ رہے ہوتے تو وہ یہی شعر کو دوبارہ اپنے نوجوانوں تک پہنچاتے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو علامہ اقبال اپیل کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے, مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ اٹھو, بیدار ہو, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جو اپنی حالت انتظار کو تبدیل کرنے کے لیے خود تیار نہ ہو, خود کھڑی نہ ہو. تو علامہ اقبال نے اس قرآن کی آیت کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شعر میں سمویا, اور اس کے بعد نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جس پیشے کے اندر, جس فیلڈ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسلریٹ کرنا چاہیں, آپ جائیں اس فیلڈ کے اندر, اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں. اگر آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا معاشی نظام اگر بدحالی کا شکار ہے تو ہم اپنے طور پر کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا تعلیمی نظام بدحالی کا شکار ہے تو ہم اپنے طور پر اسٹریٹ اسکول کے ذریعے, مختلف دیگر ذرائع کے ذریعے ہم تعلیم کو عام کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مسائل پاکستان اگر درپیش کر رہا ہے, جیسے کہ ایک مسئلہ جو پاکستان کو گزشتہ سالوں کے اندر ہوا ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے, کلائمیٹ چینج کا ہے. ہم چاہیں تو ہم پودے لگا کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, لیکن ہماری قوم ان پودوں کو لگانے کی بجائے ان پودوں کو گرانے والے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ شعور کی کمی ہے, اور یہی وہ نظریہ اقبال کا تھا جو اگر قوم سمجھ جائے, اور بالخصوص ہمارے نوجوان سمجھ جائیں کہ وہ جس طریقے سے اقبال فرما رہے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. اچھا, اور اسی کی کنٹینیوٹی میں اگر ہم علامہ اقبال کا دوسرا شعر دیکھیں تو وہ علامہ اقبال ایک ٹاپ آف دا نیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور نوجوان صورت فولاد بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو علامہ اقبال ایک ایسے معاشرے کا تصور دے رہے ہیں, ایک ایسی سوسائٹی کا تصور دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو خود ڈرائیو کر رہی ہے, جو اپنے آپ کو خود لیڈ کر رہی ہے, اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے لیڈ بائی ایگزامپل اور دنیا کے لیے لیڈ بائی ایگزامپل ہوگی. ماشاءاللہ, آپ نے تو مجھے سمجھا دیا. اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک نودر بنی جو اسی ماشاءاللہ شگپ انچوشا ایک مطلب فلسفہ بگو یا فلسفہ سرپت بیگ بگو کہ انسان بالکل سرپت بھی گپ پانی تو کنی حفظہ مارا چیزی کو شکل لوٹی. جی حفظہ سنائنا گلوٹا. مت کر خاک کے پتلے پہ غرور, مت کر خاک کے پتلے پہ غرور, بے نیازی خود کو خود ہی میں جانگ کر دیکھ, بے نیازی خود کو خود میں ہی جانگ کر دیکھ, تجھ میں رکھا کیا ہے. واہ زبردست. اور ایک میں سنا سکتی ہوں ایسے؟ بالکل. کل رات سے اچھا, حقیقت حسن ایک کا نام اقبال ہے, حقیقت حسن. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا. ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا, ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا, شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, وہیں ہنسی ہے حقیقت لازوال جس کی. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی, کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی, فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. سحر نے تاروں سے سن کر سنائی شبنم کو, سحر نے تاروں سے سن کر سنائی شبنم کو, فلک نے بات بتا دی زمیں کے محرم کو. بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے, بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے, کلی کا ننھا سا دل
خوں ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا, چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا, شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس شعر کی تشریح آپ ہمیں بتائیں. ویسے یہ ہم کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں, اس شعر میں شاعر کہتا ہے, تو اس شعر نے آپ کو کیا سمجھایا, وہ ہمیں سمجھایا. اس شعر کے اندر ویسے میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے اگر علامہ اقبال کی زندگی کا مشاہدہ کرے تو علامہ اقبال نے, ہم نے بات کی کہ انفرادی زندگی کے بارے میں بات کی, اجتماعی زندگی کے بارے میں بات کی, وہیں علامہ اقبال کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ رومانیت کے اوپر بھی ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی پر سیریسنس کے اوپر, انفرادی زندگی, خودی کے اوپر, موٹیویشن کے اوپر بات کی. علامہ اقبال نے رومانیت کے اوپر بھی بات کی اور ایسے موضوعات پہ بھی بات کی جو شاید آپ سمیت اور ہم سمیت مختلف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کا بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں. کس نچوڑ سے, کس انداز سے دنیا کا ایک تھوڑا سا مختصر ایک شکل اوور ویو دیا ہے اوپر سے کہ دنیا کے اندر مختلف کون سی چیزیں موجود ہیں. اور علامہ اقبال کی شاعری کی ایک خوبصورت بات یا خوبصورت حقیقت جو مجھے یہ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ دیگر شعراء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی کسی ایک خاص چیز کے اندر ایکسپرٹیز ہوتی ہے, خاص موضوع کو لے کے ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اور جب وہ اس موضوع سے باہر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایگزاسٹڈ نظر آتے ہیں یا ان کی شاعری میں وہ دبدبا روب نظر نہیں آتا. علامہ اقبال کے پاس یہ ایک ایسا فن تھا کہ انہوں نے جب رومانیت پہ لکھا تو کمال لکھا, انہوں نے جب انفرادی زندگی پہ لکھا تو کمال لکھا. اور ابھی جب آپ یہ شاعری رومانیت کے اوپر, علامہ اقبال کے حسن کے اوپر سنا رہی تھی, تو میں سمجھتا ہوں اگر حقیقت حسن, ہاں حقیقت حسن کے اوپر سنا رہی تھی. اچھا ویسے یہ بھی ایک علامہ اقبال کی شاعری, اور اگر جب آپ فلسفی آف اقبال کے نام سے اگر ایک بک ہے وہ پڑھیں گی تو علامہ اقبال نے اس میں کہا ہے کہ حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان سمجھتا ہے کہ موجود ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت کچھ بھی. اس شاعری میں اصل میں یہ بات بتائی گئی کہ حقیقت حسن جس کو انسان سوچ کے بیٹھا ہے کہ میرے نزدیک امیجنیشن آف حسن یہ ہے, بیوٹی یہ, لیکن وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ ہر کسی کے لیے مختلف ہے, ہر کسی نے اپنا معیار مختلف رکھا ہے. تو کوئی بھی یونیورسل فارمولا موجود نہیں ہے کہ بیوٹی کو یا حسن کو ڈیفائن کر دیا. اور یہ جو اشعار تھے وہ حسن والوں کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے یہ کافی معنی رکھتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے اور آج آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ حسن کو آپ جو ہے نا وہ قید نہیں کر سکتے, حسن کو قید نہیں کر سکتے. اور میری نظر میں حسن جو ہے وہ فطرت ہے, انسان کی فطرت جہاں خوبصورت ہے اس کا چہرہ چمک جاتا ہے, اور جہاں پہ فطرت میں ابلیسیت ہے, سچ بتاؤں وہ خوبصورت چہرہ بھی تہار ہو جاتا ہے. ہائے میں بھی شاعرہ ویسے بن گئی ہوں, کچھ لکھ سکتی ہوں. ویسے ایک دور تھا میں بھی لکھتی تھی, لیکن آج کل وہ دور ہی چلا گیا, میں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا. ویسے میں اکثر ہی بات کرتی ہوں کہ جیسے کہ علامہ محمد اقبال ایک حساس دل و دماغ کے مالک تھے, اور ان کی شاعری بھی بہت حساس. مطلب جب ہم حساس ہوتے ہیں تو دنیا کو, آپ نظام کو, آپ سسٹم کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. تو بات آتی ہے, اچھا ادھر بریکنگ گولی چارو کا موتی ٹاپک کا کنٹینیو کریں. امید کرنا کہ مرچی شمار وش بہ گئی زیر کسانی بریکی پتہ شمید مساڑی میں گوہ بیتا.